بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں نے آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ حجرات کی 6 آیہ کریمہ ہیں۔ گزشتہ 5 آیتیں ادب رسول اسلام سے متعلق تھیں، یعنی رسول اسلام کے ساتھ کس طرح ادب سے پیش آنا چاہیے اس سے متعلق تھی۔ اب یہاں سے ایک نئے موضوع کا آغاز ہے۔ یہ آیت تشکیل معاشرے کے لیے بہت اہم ہے، یعنی معاشرے کو، سوسائٹی کو فساد سے بچانے کے لیے، فتنے سے بچانے کے لیے بہت اہمیت کی حامل یہ آیہ کریمہ ہے۔ اعلان رب العزت ہو رہا ہے یہاں پر پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں تیسری مرتبہ صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی خوب تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر کسی قوم کو، کسی گروہ کو تم ضرر پہنچاؤ گے اور اس کے بعد تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گے، شرمندہ ہوگے۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ میں صاحبان ایمان سے خطاب ہے اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے اگر کوئی فاسق تمہارے پاس نبا لے کر آئے۔ فاسق فسق سے ہے۔ فسق کہتے ہیں لغت عرب میں کسی بھی چیز کا اپنی اصلی حالت سے باہر آنا، یعنی الگ ہو جانا۔ اگر کوئی چیز سڑ جائے تو اس کو بھی یہاں پر کہا جاتا ہے عربی میں یہ چیز فسق ہو گیا ہے، یہ چیز فسق ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز اپنی حالت سے باہر آ گئی ہے۔ اگر کوئی عقد ٹوٹ جائے، یعنی معاملہ خراب ہو جائے، تو کہتے ہیں فسق عقد یا فسق معاملہ، یعنی معاملہ اپنے حالت سے باہر آ گیا، اب وہ نہ رہا۔ یہ لغت کے اعتبار سے فسق اور فسق کے معنی ہیں، لیکن اصطلاح میں فسق کہتے ہیں کسی بھی انسان کا گناہ کرنا، گناہ کو فسق کہتے ہیں، یعنی حالت اطاعت سے بندے کا باہر آ جانا۔ معصیت کو فسق کہتے ہیں، گناہ کو فسق کہتے ہیں۔ فاسق سے مراد معصیت کار، فاسق سے مراد گنہگار، فاسق سے مراد اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ اور اس کے بعد نبا، نبا کہتے ہیں عربی میں بڑی خبر کو، بہت اہم اور مہم خبر کو۔ عزیزان محترم، اسی لفظ سے یہ آیت آیہ نبا کے نام سے مشہور ہے۔ اہل علم آیہ نبا کہتے ہیں اس آیت کو، یعنی سورہ حجرات کی 6 آیت کو آیہ نبا بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ نبا ہے، ایک آیہ نبا ہے۔ آیہ نبا یہ ہے، اور سورہ نبا قرآن مجید میں جو ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ سورہ 30ویں پارے کی آغاز میں ہے، اور تقریباً یہ سورہ جو ہے نا 78واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ تو نبا سے مراد اہم خبر، مہم خبر۔ فتبینوا، تبینوا یعنی ابانا سے ہے، اس کے معنی ہے روشن کرنا، واضح کرنا۔ اسی لیے دلیل بین کہتے ہیں، روشن دلیل یعنی واضح دلیل۔
اور اسی سے مبین بھی ہے، مبین یعنی روشن، کتاب المبین، قرآن روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے۔ عزیزان محترم، فتبینوا یعنی کسی بھی امر کو چھان بین کر کے روشن کرنا اور واضح کرنا، یعنی حقیقت کو روشن کرنا۔ ان تصیب قوما بجہالت، اگر تم فاسق کے اہم قبر کی تحقیق نہیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو جہالت اور عدم تحقیق اور ناواقفیت کی بنیاد پر کسی قوم کو ضرر پہنچا دو گے۔ یعنی یہاں پر تصیبو یعنی پہنچانا، قوم سے مراد ایک قوم، ایک گروہ۔ پھر اس کے بعد فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ نادمین، ندم یعنی ندامت، شرمندگی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تھا اس آیہ کریمہ کا خلاصہ اور ترجمہ اور مفہوم۔ یہ آیت دراصل تاسیس حکم جدید نہیں ہے، ایک نئے حکم کو پروردگار عالم بتا نہیں رہا ہے، بلکہ حکم عقل کی تائید کر رہا ہے۔ کیونکہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی جھوٹا، کوئی ایسا انسان جس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ آدمی کوئی اہم خبر لے کر آپ آئے تو اس کی بات کو مان کر فوراً ترتیب اثر نہ دو، یعنی اس کی بات کو مان کر آپ جو ہے نا فوراً ریاکشن مت دو، بلکہ تحقیق کرو، جستجو کرو، چھان بین کرو، یہ عقل کہتی ہے۔ تو قرآن کریم کچھ ایک نئے حکم کی تاسیس نہیں کر رہا ہے، ایک نئی بات نہیں بتا رہا ہے، بلکہ حکم عقل پر امضا کر رہا ہے، حکم عقل کی تائید کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ آیت وہ ہے جو یہ آیت فقہا اور اصولیوں نے، یعنی علماء اصول نے اس آیت کے تحت ایک گفتگو کی ہے۔ اصول کی کتابوں میں حجیت خبر واحد کے لیے، یعنی خبر واحد، اگر کوئی ایک آدمی اگر خبر لے کر آئے، یہ حدیث معصوم سے بیان کرے، رسول اسلام سے بیان کرے، تو کیا اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حجیت خبر واحد کے تحت علماء اصول نے جو ہے نا اس پر متعدد گفتگو کی ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ خبر واحد اگر ثقہ کا ہے، یعنی بھروسہ مند انسان نے خبر واحد خبر دی ہے، معصوم سے کسی روایت کو نقل کیا ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے۔ دلیل دیتے ہیں اسی آیہ کریمہ سے، اس لیے کہ اس آیت میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے فاسق خبر لائے تو تحقیق کرو۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا الٹا، اگر عادل ثقہ اگر خبر لائے تو اس کو مان لو۔ تو یہاں پر جو ہے نا فاسق کے مقابل میں عادل ہے، تو عادل خبر لائے تو اس کو چھان بین نہیں کرنا چاہیے۔ مگر علماء نے یہاں پر اختلاف کیا ہے، یہ فاسق کے مقابل میں، فاسق جو ہے نا خبر لے آنے والے کا وصف ہے، اور مفہوم وصف جو ہے نا عادل ہے، تو مفہوم وصف جو ہے نا حجیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے۔ اکثر علماء نے حجیت مفہوم وصف کو نہیں مانا ہے، اور اس پر شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے حلقہ ثانیہ اور ثالثہ میں بڑی لمبی چوڑی، بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ مجھے اس بحث کو یہاں پر نہیں کرنا ہے۔ البتہ حجیت خبر واحد ثقہ کو علماء نے مانا ضرور ہے، مگر اس آیہ کریمہ کو بیس بناتے ہوئے نہیں۔ میں اس کی طرف زیادہ اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں یہ آیہ کریمہ بہت اہم ہے علماء اصول کے لیے بھی۔ حجیت خبر واحد کے سلسلے میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اصول کی کتابوں میں بڑی بحثیں فقہا نے کی ہے۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ کی شان نزول یا سبب نزول، یہ آیہ کریمہ کس واقعے کے تحت، کس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی؟ تقریباً تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سب علماء نے کہا یہ آیت ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب آئیے ذرا جانتے ہیں، حتیٰ زمخشری تفسیر کشاف میں، زمخشری مشہور اہل سنت کے مفسر ہیں، انہوں نے بھی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے علماء نے بھی، صاحب المیزان میں، صاحب مجمع البیان نے، اور اسی طرح دیگر تمام علماء نے، دور حاضر کے آیت اللہ مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں، اور آغا سبحانی نے، سب نے اپنی اپنی تفسیروں میں نقل کیا اس واقعے کو۔ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے ولید ابن عقبہ کے بارے میں۔
پہلے یہ جان لے کہ ولید کون تھا. عزیزان محترم، ولید جو ہے مکے میں تھا، اور یہ بنی امیہ کی اولاد سے تھا، بنی امیہ کی نسل سے تھا، اور یہ عثمان کا مادری بھائی تھا. مادری بھائی یعنی عثمان خلیفہ سوم کی ماں عثمان ابن عفان اور ولید کی ماں دونوں ایک تھی، بعد الگ تھے. یوں تھا کہ پہلے عثمان کی ماں عفان کی زوجہ تھی، بعد میں عتبہ کی زوجہ بنی، یا اس کے برعکس ہو سکتا ہے. تو اس شوہر سے عثمان پیدا ہوا، اس شوہر سے جو ہے ولید پیدا ہوا. لہٰذا ولید اور عثمان دونوں سگے بھائی، دونوں کی ماں ایک ہے. یہ ہے ولید. اور یہ دشمن رسول تھا. جس وقت مکے میں رسول اسلام بعثت کے بعد تبلیغ کرنے لگے تو رسول پر کچرا پھینکتا تھا، رسول کو ستاتا تھا، رسول پر تانزل ہوتا تھا. یہ 8ویں ہجری میں مسلمان ہوا. جب رسول اسلام مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد 8ویں ہجری میں مکہ آتے ہیں اور مکے کو فتح کرتے ہیں، مکے کو قبضے میں لیتے ہیں. فتح مکہ کے بعد بہت سے کافر، جیسے معاویہ کا باپ ابو سفیان، جو مسلسل معاویہ کے رسول اسلام کے خلاف جنگیں لڑی، اس نے جنگ احد، جنگ بدر، یہ 2 جنگیں، اور تیسری جنگ خندق، یہ تمام جنگیں جو اس نے لڑی ہیں اس میں یہ بھی شریک تھا، اس کی آل اولاد بھی شریک تھے، اس کے ولید کے آبا و اجداد، یہ لوگ سب ماموں وغیرہ سب لوگ شریک تھے. دشمن اسلام ولید ابن عقبہ. لیکن 8ویں ہجری میں جب رسول اسلام نے فتح مکہ کا اعلان کیا، اور اس وقت لوگوں نے کہا اب بہترین موقع ہے کفار قریش سے بدلہ لینے کا، تو اس وقت رسول اسلام نے کہا میں رحمت للعالمین ہے، اگر کوئی اسلام قبول کر لینا چاہتا ہے تو اس کی گردن نہیں ماری جائے گی، اس کو غلام اور اسیر نہیں بنایا جائے گا. تو ان لوگوں کو غلام بنا کر رسول کی خدمت میں لایا گیا تھا، بنی امیہ کے ان افراد کو. تو ان میں ایک ولید بھی تھا جو رسول اسلام کی خدمت میں آ کر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گیا تھا. تو دشمن اسلام، مگر دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے تو پارٹی بدل لیا عثمان وغیرہ کے ساتھ، ابو سفیان وغیرہ کے ساتھ. تو عزیزان محترم، یہ واقعہ 9ویں ہجری، اور اس کے بعد کا بھی اس کا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت خلیفہ سوم خلیفہ بنے، یعنی خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا، تو اس وقت کوفے کا گورنر بنایا ولید کو عثمان نے، بھائی ہونے کے اعتبار سے. سعد ابن ابی وقاص جو کوفے کا گورنر تھا اس کو ہٹا دیا. اس کو ہٹانے کے بعد اپنے بھائی ولید کو عثمان نے کوفے کا گورنر بنایا. اور یہ ولید بڑا عیاش تھا، شراب خور تھا، جس کی نتیجے میں شراب پیتا رہتا تھا، اور یہاں تک کہ شراب پی کر یہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے آ گیا. شراب کی بدبو اس کے منہ سے آ رہی تھی جس سے نمازی پریشان تھے، اور اس کثرت سے شراب پیا تھا کہ صبح کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھا دیا. جب لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی ہے تو 4 رکعت پڑھا دیا، تو نماز کی حالت میں پیچھے پلٹ کر کہہ رہا کہ کم ہے تو اور بھی نماز اور رکعت بڑھا دوں، 4 سے زیادہ پڑھا دوں. یہ خبر کوفے میں اتنی عام ہوئی کہ اس کے بعد اس کے خلاف ایک ایجیٹیشن چلا، ایک تحریک چلی. بات یہاں تک پہنچی کہ کوفے کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے. پھر عثمان نے اس کو مدینہ بلایا، مجبوری کی حالت میں اس کو گورنری سے معزول کر دیا، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حد شراب نوشی اس پر جاری کرتے ہوئے کوڑے لگائے اس پر. اور اس کے بعد مولا کائنات کے دور خلافت میں یہ مولا کے خلاف رہا، جنگ جمل میں مولا کے خلاف رہا، حتیٰ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر میں شامل تھا. یہ ہے اس کی ولید ابن عقبہ کی مختصر ہسٹری. اب آئیے یہ واقعہ ولید ابن عقبہ سے متعلق کیسے ہے. یہ آیہ کریمہ یوں ہے کہ 9ویں ہجری کی بات ہے یہ، یعنی 8ویں ہجری میں یہ مکے میں فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہوا، اور 1 سال یا اس سے کم کے فاصلے میں
ایسا واقعہ مدینے میں پیش آیا کہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی مستلق، جو رسول کے ہاتھوں پر ایمان لایا، جو مدینے سے تھوڑے فاصلے پر یہ قبیلہ رہتا تھا۔ تو رسول اسلام نے ولید ابن عقبہ کو یہ مأموریت دی اور یہ ذمہ داری دی کہ تم جاؤ، جا کر جو ہے اس قبیلے کا زکوٰۃ اصول کر لے آؤ، مال زکوٰۃ کو اس قبیلے کا اصول کر لو۔ تو ولید کو بڑی دشمنی تھی اس قبیلے سے، لہٰذا جب یہ مدینے سے باہر اس قبیلے کے پاس ولید جاتا ہے اور وہاں کے حالات دیکھتا ہے اور زکوٰۃ اصول کیے بغیر واپس آ کر مدینے میں آ کر رسول اسلام سے کہتا ہے، یا رسول اللہ، بنی مستلق کا قبیلہ دوبارہ کافر ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، بلکہ یہ لوگ جنگی تیاری کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اب اس کے قبیلے کے لوگ اور رسول کے اطراف جو بعض صحابہ تھے وہ رسول کو کہنے لگے، اتنی جرأت ہو گئی ان لوگوں کی، بنی مستلق کے قبیلے کی، کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، دوبارہ کافر ہو گئے، یا رسول اللہ ان کے خلاف اب جنگ کرنا ضروری ہے۔ اب لوگوں میں غصہ بڑھ رہا تھا قبیلے بنی مستلق کے بارے میں۔ ایسی صورت میں یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ یہاں تک کہ بنی مستلق کے بزرگوں کو قبیلے تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے مدینے آ کر رسول اسلام کو بتایا کہ جو کچھ آپ کو ولید نے خبر پہنچائی ہے وہ کذب محض ہے، یعنی سراسر جھوٹ ہے۔ تو عزیزان محترم، جس وقت لوگوں کے درمیان میں، یعنی جب خبر لے آیا ولید کہ وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، یہ اس بات سے ایک جنگ ہونے والی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ پروردگار عالم نے کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، جب فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی چھان بین کرو، کہیں ایسا نہ ہو جہالت کی بنا پر تم اس قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں شرمندگی کا اظہار کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے اس کی شان نزول۔ اب یہاں پر میں کچھ میسج جو اس آیہ کریمہ سے نکل کر آ رہے ہیں، کچھ پیغامات، وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اس آیت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ سب اصحاب رسول کے عادل نہیں تھے۔ اگر عادل ہوتے تو ولید کو فاسق کہہ کر خطاب نہ کرتا، فاسق وہی ہوتا ہے جو عادل نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب لوگ عدالت صحابہ کے قائل نہ ہوں۔ اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ عادل ہیں، لہٰذا اگر صحابہ کوئی بھی حدیث رسول اسلام سے نقل کر دے تو اس کی چھان بین کے بغیر مان لینا چاہیے، جبکہ سراسر یہ بات فلسفہ حکمت قرآنی کے خلاف ہے۔ قرآن جب رسول کے زمانے میں ہی اصحاب کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو چھان بین کرو، تو لہٰذا پتہ چلا کہ تمام صحابہ عادل نہیں ہو سکتے ہیں، صحابہ میں کچھ لوگ فاسق بھی تھے، حتیٰ بعض آیتوں میں یہاں تک کہ منافق بھی تھے۔ اور دوسرا پیغام، جو انسان مسلمانوں کے درمیان میں جھوٹی خبر کو عام کر کے فتنہ و فساد کو پھیلاتا ہے، مسلمانوں میں آپس میں جنگ کروانے کی سازش رچتا ہے، قرآن کی نظر میں وہ انسان فاسق ہے، اگرچہ کہ وہ رسول کا صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا آج بھی کوئی جھوٹی خبر پھیلا کر کوئی لڑانا چاہتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، وہ فاسق ہے قرآن کی نظر میں۔ جب پروردگار عالم نے رسول کی صحابی کو اس کام کے لیے فاسق کہا ہے تو ہمارا اور آپ کا شمار کیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ کسی بھی افواہ پر کان نہ دھرو، یقین مت کر لو۔ کوئی افواہ، جیسے آج کل واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بھی کچھ بھی خبر سنا دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک عجیب سا ہنگامہ معاشرے میں مچ جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن نے یہ کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دو۔ چوتھی چیز جو ہے، تحقیق و بررسی، چھان بین کے بغیر جو بھی کرو گے بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ قرآن نے کہا، علی ما فعلتم نادمین، اگر تم جو کچھ کرو گے اس پر ندامت کا اظہار کرو گے۔ ندامت کرنے سے کیا فائدہ؟ بعد میں اظہار افسوس کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ آپ نے کسی کو تماچا مار دیا ہے، کسی کا قتل کر دیا صرف ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر، بعد میں پتا چلا کہ وہ بیچارہ اچھا آدمی تھا، وہ ایسا نہیں تھا، اس کے بارے میں غلط بات مشہور کر دی گئی ہے، اب ندامت، اب یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔
یا دوسری اور ایک پانچویں چیز اور پانچواں پیغام یہ ہے کہ یہاں پر فاسق کی بات کی تحقیق کرنے کا حکم ہے، جھٹلانے کا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ فاسق کی بات کی تحقیق کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی فاسق بھی جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے جلدی میں کوئی فیصلہ لینا قرآن کی نظر میں جہالت ہے۔ قرآن نے کہا نا جو بھی ایسا فیصلہ لے گے کیا ہے، ان تصیب قومن بجہالت، تو قرآن کی نظر میں جلدی میں بغیر تحقیق کے فیصلہ لے لینا یہ جو ہے نا جہالت ہے۔ اب فاسق کے ساتھ کیا حکم ہے اسلام کا؟ روایتوں کی روشنی میں بہت سی روایتیں میرے سامنے ہیں، مگر مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ روایات ائمہ معصومین کی روشنی میں یہ روایت میں موجود ہے، فاسق سے دوستی مت کرو، فاسق سے دوستی مت رکھو، کیونکہ وہ آپ کو کم قیمت میں بیچ دیتا ہے، یعنی جھوٹ بول کر آپ کو آپ کی عزت اتار دیتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فاسق کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو۔ اس نے ایسا کہا تو آپ نے پوچھ لیا فلاں سے، میں نے سنا، یہ ایسے میں نے سنا، ایک صاحب سے سنا، میں نے ایک کوئی کہتے ہوئے سنا، ایسی باتوں پر کبھی دھیان نہ دیں۔ اور فاسق اگر کہنے والا ہے تو اس کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ تیسری چیز ہے وہ فاسق جو گناہ علل اعلان کرتا ہے، اس کا شراب پینا لوگوں میں مشہور ہے بالکل، اور کھلم کھلا وہ فسق و فجور کر رہا ہے، اس کے لیے روایت ہے کہ اس کی غیبت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اسے خود اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو شریعت اس کی عزت کا خیال کیوں رکھے۔ اور چوتھی چیز ہے فاسق اگر آپ کو مہمانی کی دعوت دے تو فاسق کی مہمانی کو قبول نہ کرو۔ یہ وہ میسج ہے جو اس آیہ کریمہ سے نکل کر آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ آیہ کریمہ اس سے زیادہ ہمیں پیغامات دے رہی ہے، غور و فکر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔